السلام علیکم. آج ہم ڈسکس کریں گے کشمیر ایشو کے بارے میں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن کو دیکھیں گے کہ بیسیکلی مسئلہ کشمیر ہے کیا. اس کے بعد ہم پارٹیشن کو دیکھیں گے کہ 1947 میں جب برٹش انڈیا کی پارٹیشن ہوئی اس وقت کیا حالات تھے, کن حالات میں پارٹیشن ہوئی اور پرنسلی اسٹیٹس کے بارے میں کیا کہا گیا. نیکسٹ ہم ایکسیشن کے بارے میں دیکھیں گے کہ کشمیر کو کس طرح انڈیا کے ساتھ جوڑا گیا. نیکسٹ ہم یونائٹڈ نیشنز کے بارے میں دیکھیں گے کہ یونائٹڈ نیشن نے کس طرح انٹروین کیا مسئلہ کشمیر پر. نیکسٹ ہم ڈکسن پلان کو دیکھیں گے کہ ڈکسن پلان نے کیا کردار ادا کیا مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں. اس کے بعد ہم شملہ اگریمنٹ کو دیکھیں گے کہ 1971 میں جب وار ہوئی تھی تو انڈیا اور پاکستان میں ایک شملہ اگریمنٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس کو دیکھیں گے کہ اس نے مسئلہ کشمیر کو کہ اس کا مسئلہ کشمیر کے ساتھ جو ہے وہ کیا جوڑ بنتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد انڈین پرسپیکٹو کو دیکھیں گے. نیکسٹ ہم پاکستان کے پرسپیکٹو کو دیکھیں گے. اس کے بعد ہیومن رائٹس وائلیشن کے بارے میں دیکھیں گے کہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر اور انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی تھی اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نہرو کے پلیبیسائٹ کو دیکھیں گے کہ کشمیر میں پلیبیسائٹ کروانے کے بارے میں جو ہے وہ نہرو کا کیا کہنا تھا. آج ہم جی ون بائی ون ان سب چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے انٹروڈکشن کے بارے میں. ٹھیک ہے, بیسیکلی جو کشمیر ہے یہ ایک ٹیریٹوریل کنفلکٹ ہے. ٹھیک ہے, جو انڈیا ہے وہ 55% اس کی لینڈ کنٹرول کرتا ہے اور تقریباً 70% جو ہے وہ پاپولیشن کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور پاکستان جو ہے وہ اس کی 30% لینڈ کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور چائنا جو ہے 15% لینڈ کنٹرول کرتا ہے. اس حساب سے جو ہے یہ 100% بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم دیکھیں گے تو سب سے زیادہ جو پاپولیشن ہے وہ انڈیا میں ہے. ٹھیک ہے, اور چائنا میں جو ہے وہ پاپولیشن نہ ہونے کے برابر ہے, اور پاکستان میں جو ہے وہ 30% پاپولیشن ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب تک کشمیر پر اب تک 3 جنگیں ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلی جو جنگ ہے وہ 1947 کے بعد ہوئی. اس کے بعد 1965 میں ہوئی. اس کے بعد 1971 میں ہوئی. ٹھیک ہے, جب شملہ اگریمنٹ جو ہے وہ طے ہوا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ ایک کارگل وار ہوئی تھی 1999 میں. ٹھیک ہے, اس کو ہم یہ ایک لمیٹڈ وار ہے لیکن ہم اس کو ایک جنگ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم اب تک کشمیر کی جو ہے وہ کمپلیٹ ہسٹری دیکھیں تو 1947 کے بعد جو ہے وہ خصوصاً آزادی جو ہے وہ ہمیں پروٹیسٹ سے ملتی ہے. ٹھیک ہے, احتجاج سے ملتی ہے, جہاں دیکھو پروٹیسٹ چل رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ 1941 میں جو سینسس کروائے گئے تھے. ٹھیک ہے, سینسس کروائے گئے تھے, وہاں جو ہے 77% کشمیر میں جو مسلمس تھے جموں اور کشمیر میں. ٹھیک ہے, 20% جو تھے وہ ہندوز تھے اور 3% جو تھی وہ کلوز مائنورٹیز تھیں. ٹھیک ہے, جس میں بدھسٹ وغیرہ آتے ہیں. اس کے علاوہ 1941 کے مطابق ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جموں اور کشمیر کی جو میجورٹی پاپولیشن تھی وہ مسلمس تھی. ٹھیک ہے, 77% جو تھے وہ مسلمس تھے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن. ٹھیک ہے, اب ہم ڈسکس کریں گے جی پارٹیشن کے بارے میں. ٹھیک ہے, کہ جب 1947 میں پارٹیشن ہوئی تھی تب برٹش انڈیا نے ایک ایکٹ پاس کروایا تھا جس کو ہم انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس ایکٹ میں کیا ہوا تھا کہ جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں جموں اینڈ کشمیر, ان کو پرنسلی اسٹیٹس کہا جاتا ہے. ان کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ جس بھی ڈومینین کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں کر سکتے ہیں, چاہے تو وہ انڈیپینڈنٹ رہیں, چاہے تو وہ انڈیا کے ساتھ الحاق کر لیں, چاہے تو وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیں. ٹھیک ہے, اس وقت ان کو یہ اختیار تھا. ٹھیک ہے, اس وقت جو انڈیا کا رولر تھا راجہ ہری سنگھ, وہ نان مسلم تھا. ٹھیک ہے, جبکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ 77% تھی. مطلب مسلم میجورٹی تھی وہاں پر. مسلم میجورٹی کشمیر میں جو ہے وہ زیادہ تھی, لیکن پھر بھی اس کا جو راجہ تھا وہ نان مسلم تھا, راجہ ہری سنگھ. ٹھیک ہے, اسٹارٹ میں کیا ہوا, اسٹارٹ میں تو وہ انڈیپینڈنس چاہتا تھا, آزادی چاہتا تھا. آہستہ آہستہ اس کا جو جھکاؤ ہے وہ انڈیا کی طرف ہوتا چلا گیا. ٹھیک ہے, چونکہ 15 اگست کو آزادی مل جانی تھی, 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا, 15 اگست کو جو ہے وہ انڈیا آزاد ہونا تھا. ٹھیک ہے, 11 اگست کو اس نے کیا کیا, 11 اگست کو جو ہے اس نے اپنے پرائم منسٹر کو جو ہے وہ ڈسمس کر دیا. ٹھیک ہے, وہ بھی جو ہے وہ انڈیپینڈنس چاہتا تھا. ٹھیک ہے, نہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتا تھا, نہ وہ انڈیا کے ساتھ الحاق چاہتا تھا, اس لیے اس نے کیا کیا جی, اس کو ڈسمس کر دیا. ٹھیک ہے, اب جو پاکستان اتھارٹیز ہیں اس نے اس کو اس طرح لیا کہ کیونکہ اس کا جو ٹلٹ ہے, اس کا جو جھکاؤ ہے وہ انڈیا کی طرف ہے, اس لیے اس نے جو اپنے پرائم منسٹر جو کہ انڈیپینڈنس چاہتا تھا اس کو جو ہے وہ ڈسمس کر دیا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اب وہ ایک ایسا پرائم منسٹر لانا چاہتا تھا جسے وہ اپنے کنٹرول میں رکھ سکتا, جس کا وہ جھکاؤ جو ہے وہ انڈیا کی طرف کروا سکتا. ٹھیک ہے, بیسیکلی جو راجہ ہری سنگھ ہے وہ آزادی چاہتا ہی نہیں تھا, انڈیپینڈنس چاہتا ہی نہیں تھا. اس کا جو دل تھا وہ کشمیر کو انڈیا کے ساتھ جوڑنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو پاکستان اتھارٹیز تھیں, ٹھیک ہے, انہوں نے ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کیں. محمد علی جناح جو تھے وہ بھی ان سے ملنے گئے, لیکن کیا ہوا, وہ انڈیسیژن تھے, فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے, اسپیشلی پاکستان اتھارٹیز کے سامنے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا جو ٹلٹ تھا, اس کا جو جھکاؤ تھا وہ انڈیا کی طرف ہوتا جا رہا تھا. ٹھیک ہے, لہٰذا ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے کیا کیا,
پاکستان نے جو ہے پختونز جو کہ قبائلی عوام تھی ان کو موبلائز کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, ان میں سے کچھ جو ہے انہوں نے خود اپنی مرضی سے کیا, کچھ جو والنٹیئرس تھے, ٹھیک ہے, اور کچھ نے جو ہے وہ خود کو آزاد فورسز کا نام دیا. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے کشمیر میں اپنی ڈوگرا راجا جو تھے جو کہ نان مسلم تھے اس کو بتانے کے لیے, خود کو آزاد کروانے کے لیے یہ کام کرنا سٹارٹ کر دیا. تو یہ تھا پارٹیشن کے بارے میں جو 1947 کہ جب 1947 میں آزادی ملی تو جموں اور کشمیر کے راجا پہلے انڈیپینڈنس چاہتا تھا, لیکن پھر اس کا جھکاؤ انڈیا کی طرف ہوتا گیا. ٹھیک ہے, اور انڈیا کی طرف جھکاؤ ہونے کی وجہ سے کشمیر کے اندر جو مسلم میجورٹی تھی انہوں نے کیا کیا جی, انہوں نے اس کو ریپیل کرنے کا سوچا, ان کے ساتھ بغاوت کرنے کا سوچا, اور بعد میں انہوں نے بغاوت کی. ٹھیک ہے, جنہیں آزاد فورسز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو تھا وہ پارٹیشن کے بارے میں تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آتا ہے جی ایکسیشن, کہ کس طرح کشمیر کو انڈیا کے ساتھ جوڑا گیا. سب سے پہلے جو ہے مہر چند جو کہ کشمیر کے پرائم منسٹر تھے اس وقت راجہ ہری سنگھ کے انڈر, یہ نہرو سے جا کے ملے اور ان سے کہا کہ ہمارا جو مہاراجہ ہری سنگھ ہے وہ چاہتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ الحاق کرے. ٹھیک ہے, اب ایسا کیا ہوا کہ مسلم میوٹنی سٹارٹ ہو گئی, مسلم بغاوت کشمیر میں جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی, کیونکہ مہاراجہ ہری سنگھ اپنی مرضی سے کشمیر کا الحاق انڈیا کے ساتھ کرنا چاہتے تھے, نہ کہ کشمیری پاپولیشن کی مرضی سے. اب ایسا کیا ہوا کہ جو مسلم بغاوت سٹارٹ ہوئی تو مہاراجہ نے جو ہے وہ رسپانس کیا. اب رسپانس کیا کہ اس نے انڈیا سے رابطہ کیا اور انڈیا سے ملٹری اسسٹنس مانگنے کے لیے ریکویسٹ کی کہ یہ ملٹری اسسٹنس دی جائے, کیونکہ مسلم تعداد میں زیادہ تھے جو کہ بغاوت کرنے والے تھے, اور مہاراجہ اور اس کی فوج جو تھی وہ تعداد میں کم تھی. ٹھیک ہے, لہٰذا اس نے انڈیا سے درخواست کی کہ اسے ملٹری اسسٹنس دی جائے. ٹھیک ہے, اس کے رسپانس میں ماؤنٹ بیٹن جو کہ انڈیا کے گورنر جنرل تھے اس نے یہ شرط رکھی کہ کشمیر کو صرف اور صرف ڈیفینڈ اس صورت میں کیا جائے گا, کشمیر کو صرف اور صرف اس صورت میں ملٹری اسسٹنس دی جائے گی کہ اگر کشمیر جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ اسیٹ کرے, انڈیا کے ساتھ الحاق کرے. اس کو مہاراجہ ہری سنگھ نے جو ہے قبول کیا, اور 26 اکتوبر 1947 میں انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو ہے وہ سائن کیا. کشمیر اب انڈیا کو اس کو ایکسیشن کو سائن کرنے کے بعد کیا ہوا جی, یہ طے ہوا کہ جو کشمیر ہے وہ اب انڈیا کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے, جب اور اس بات کو گورنر جنرل جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے انہوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا. ٹھیک ہے, اب یہاں ایک بات جو ہے وہ نوٹ کرنے والی ہے کہ مسلمانوں نے جب بغاوت کی تو مسلمانوں نے بغاوت کس وجہ سے کی تھی. ایک تو 77% جو پاپولیشن تھی وہ مسلمس تھی. ٹھیک ہے, مسلم میجورٹی تھی. ٹھیک ہے, جبکہ ان کا جو راجا تھا وہ نان مسلم تھا, انڈیا کے ساتھ ایکسیشن سائن کیا تھا وہ اپنی مرضی سے کیا تھا, نہ کہ کشمیر عوام کی مرضی سے کیا تھا. اگر کشمیر عوام کی مرضی سے کیا ہوتا تو انہوں نے ان سے پوچھ کے کیا ہوتا, نہ کہ ان کی مرضی کے خلاف خود بخود سائن کر دیا ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں تھی اس وقت کہ ٹھیک ہے, بلکہ یہ ایک طرح سے ڈائنیسٹی چل رہی تھی کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا, اس کے بعد اس کا بیٹا, تو اس نے اپنی مرضی سے یہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو ہے وہ سائن کر دیا. ٹھیک ہے, اگر مسلم مرضی سے کیا ہوتا تو وہ بغاوت ہی نہ کرتے. یہاں پر کچھ پرابلمس پیدا ہوتے ہیں. اب یہ مہاراجہ نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کر دیا تو اس میں انڈیا نے ایک پروویژن ایڈ کی تھی. اس پروویژن میں یہ تھا کہ ایک پلیبسائٹ کے بارے میں کہا گیا کہ ایک بار اگر کشمیر کو انڈیا کا پارٹ بن گیا ہے تو اسے ڈی ملٹرائزڈ کر دیا جائے گا, ملٹری کو وہاں سے نکال دیا جائے گا اور پھر بالکل نیوٹرل کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور پھر یہ پلیبسائٹ رکھا گیا کہ کشمیری عوام کی مرضی سے جو ہے وہ یہ طے کیا جائے گا کہ کشمیری پیپل کیا چاہتے ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں تو انڈیپینڈنٹ رہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیں, اگر وہ انڈیا کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں تو وہ انڈیا کے ساتھ الحاق کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ایک ایکسیشن جو انڈیا نے خود ایڈ کی تھی. ٹھیک ہے, تو اس وقت پلیبسائٹ ہو رہے تھے, بلکہ یہ پلیبسائٹ خود نہرو نے کروائی تھی. وہ چاہتے تھے کہ کشمیر میں ایک پلیبسائٹ ہو کہ کشمیر عوام جو ہے وہ خود ڈیسائیڈ کرے وہ کس طرف جانا چاہتی ہے. تو یہ ایک چیز اس میں آتی ہے. اب یہاں کے جو پیپل گلگت اور بلتستان بھی ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں تھوڑی کنٹروورسی آتی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ کشمیر کا پارٹ ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ یہ دونوں علیحدہ تھے, کہ انہیں برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ علیحدہ سے گورن کرتی تھی. ٹھیک ہے, جب یہ بغاوت ہوئی تو انہوں نے خود بخود پاکستان کا حصہ بننے کے لیے جو ہے وہ علیحدہ ہو گئے. تو انہوں نے چوز ٹو جوائن پاکستان بائی دیئر چوائس, یہ اپنی مرضی سے علیحدہ ہو گئے پاکستان میں آنے کے لیے. ٹھیک ہے, اب یہاں تک جو یہ بات ہے یہ پاکستان کے پروونسز نہیں ہیں. پاکستان اب بھی کمیٹڈ ہے کہ کشمیر میں جب پلیبسائٹ ہوگا تو گلگت بلتستان کو بھی ایڈ کیا جائے گا کہ وہ کیونکہ ان کو کشمیر کا پارٹ ہی مانا جاتا ہے. تو جب کبھی کشمیر میں پلیبسائٹ ہوگا تو اس میں گلگت اور بلتستان بھی جو ہے وہ شامل ہوں گے. تو اس کے بعد جو اوور آل آؤٹ کم آئے گی تو یہ ایکسیشن اوور آل آؤٹ کم آئے گی. ٹھیک ہے, تو یہ تھی ایکسیشن کے بارے میں کشمیر کی انسٹرومنٹ. ٹھیک ہے, انسٹرومنٹ آف ایکسیشن.
بعد ہم بات کرتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے بارے میں کہ یونائٹڈ نیشنز نے کس طرح انٹرفیئر کیا. سب سے پہلے آتا ہے جی 1947 کی وار, جو میں آپ کو پیچھے بتا چکی ہوں کہ مہاراجا نے جو انسٹرومنٹ آف ایکسچینج سائن کروایا تھا انڈیا کے ساتھ. ظاہری طور پر وہاں مسلم پاپولیشنز جو تھی وہ میجورٹی میں تھی, ان کے خلاف تھی, تو انہوں نے بغاوت سٹارٹ کر دی. اس کو سپورٹ کیا جو پاکستان میں پختون تھے, قبائلی علاقہ جات کے جو لوگ تھے, انہوں نے والنٹیئرلی اس کو سپورٹ کیا. اس کے بعد جب حالات قابو سے باہر ہو گیا تو انڈیا جو ہے وہ انڈیا کا جو پرائم منسٹر جو نہرو تھا وہ جو یہ مسئلہ ہے وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں لے گیا کہ اب جو ہے یونائٹڈ نیشن اس کو ریزالو کرے گی. جب یہ مسئلہ یونائٹڈ نیشن کے پاس گیا تو یونائٹڈ نیشن نے اس پہ ایک کمیشن بنایا جسے یونائٹڈ نیشن کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوا جی 1 جنوری 1947 میں جو ہے وہ سیز فائر پر سائن کیا جسے ہم جنگ بندی بھی کہتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا جو 1947 میں جنگ ہوئی تھی دونوں اطراف سے, اس کو بند کروانے کے لیے جب سیز فائر سائن ہو گئی تو یونائٹڈ نیشن نے اپنا فرسٹ پروپوزل دیا. ٹھیک ہے, یونائٹڈ نیشن نے اپنا فرسٹ پروپوزل دیا مسئلہ کشمیر پر کو حل کروانے کے لیے. اب یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس میں یہ تھا کہ یونائٹڈ نیشن نے پاکستان سے کہا کہ یہ اپنی آرمی جو ہے وہ کشمیر سے باہر نکالے. جب پاکستان اپنی آرمی کو کشمیر سے باہر نکالے گا تو وہ پھر انڈیا کو نوٹیفائی کریں گے کہ وہ بھی اب اپنی آرمی کو جو ہے وہ انڈیا سے باہر نکالیں. اس کے بعد ایک پلیبیسائٹ کروایا جائے گا کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں, کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں تو انڈیپینڈنٹ رہیں, پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ رہیں, انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو انڈیا کے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے, تو اس فرسٹ پروپوزل کو جو ہے وہ پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا اور انڈیا نے ایکسیپٹ کیا. ٹھیک ہے, پاکستان نے کیا ریزن دیا کہ پاکستان نے کہا کہ اگر وہ اپنی فوج کو جو ہے وہ کشمیر سے باہر نکال لیتا ہے تو اس کو کیا گارنٹی ہے کہ انڈیا بھی اپنی فوج کو جو ہے وہ وہاں سے نکال لے گا. تو پاکستان نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اس کے بعد پاکستان نے ایک اور پروپوزل دیا جو پیرٹی پر تھا. ٹھیک ہے, پاکستان نے ایک اور پروپوزل دیا جو پیرٹی پر تھا. ٹھیک ہے, ادھر سے پاکستان اپنی وہ یہ تھا کہ ادھر سے ایک طرف سے پاکستان اپنی فوج نکالے گا اور دوسری طرف سے انڈیا اپنی فوج نکالے گا. ٹھیک ہے, کہ دونوں اطراف سے جو فوج ہے وہ ایک وقت میں ہی نکلے گی. ٹھیک ہے, یونائٹڈ نیشن نے جو ہے وہ اس کو بات کو ایکسیپٹ کر لیا لیکن انڈیا نے ریجیکٹ کر لیا. انڈیا نے یہ کہا کہ وہ کشمیر سے اپنی فوجیں جو ہے وہ ساری نہیں نکالے گا. اس میں جو ایون کہ جب پلیبیسائٹ ہو رہا ہوگا تب بھی انڈیا کی جو فوج ہے وہ وہاں موجود ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن اگر پاکستان اس بات کا دعویٰ کرتا ہے تو انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ کشمیر میں نہیں ہونی چاہیے لیکن انڈیا کی جو فوج ہے وہ ہونی چاہیے, چاہے وہاں پلیبیسائٹ ہو رہا ہوگا یا نہیں ہو رہا ہوگا. پلیبیسائٹ جو پیرٹی کے پروپوزل پر دیا گیا تھا جسے انڈیا نے ریجیکٹ کیا تھا اور یو این او نے ایکسیپٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس پر اس کے بعد جو ہے وہ ڈفرینٹ اسکالرز نے اپنا ویو دیا انڈیا پر. وہ یہ ویو تھا کہ انڈیا کبھی کشمیر میں پلیبیسائٹ کرنے کے لیے سنسیئر تھا ہی نہیں. وہ کبھی یہ چاہتا ہی نہیں کہ کشمیر میں پلیبیسائٹ ہو, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کشمیر کہ جب بھی پلیبیسائٹ ہوگا وہ انڈیا کے انٹرسٹ کے خلاف ہی ہوگا, لہٰذا کشمیر کے پلیبیسائٹ کو روکنا ہی انڈیا کے لیے بیسٹ تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیا چاہتا ہی نہیں ہے کہ پلیبیسائٹ ہو. اس کے بعد آتا ہے جی ڈکسن پلان. ٹھیک ہے, جو کہ یو این او کے میڈیٹر تھے مسئلہ کشمیر کو حل کروانے کے لیے, انہوں نے بھی ایک سلوشن دیا. سلوشن یہ تھا کہ جو جموں اور لداخ ہیں جو کہ وہ جیوگرافیکل ویو کے لحاظ سے بھی انڈیا سے ملتے ہیں اور وہاں پر پاپولیشن بھی زیادہ انڈیا کی ہی ہے, لہٰذا انہوں نے انڈیا کے ساتھ ملا دیا جائے. اس کے بعد جو ہے اس کے علاوہ جو ناردرن ایریاز ہیں اور آزاد کشمیر ہیں وہ جو ہیں وہ پاکستان آکوپائڈ ہیں, جہاں پر مسلم میجورٹی بھی زیادہ ہے, لہٰذا انہیں پاکستان کے ساتھ ملا دیا جائے. تو اس نے کیا کیا, جو جموں اور لداخ تھے انہوں نے انڈیا میجورٹی تھی اور انہیں انڈیا کے ساتھ الحاق کریں گے, اور جو آزاد کشمیر اور ناردرن ایریاز ہیں وہ چونکہ آزادی کے لحاظ سے بھی مسلمس تھے اور وہ ملتے بھی پاکستان کے ساتھ تھے, تو انہیں پاکستان کے ساتھ الحاق کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ایریا بچ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کشمیر کے حوالے سے بولتے ہیں کہ وہاں پلیبیسائٹ کروا لینا چاہیے کہ وہ کیا چاہتی ہیں. اس کو انڈیا پاکستان دونوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا. پاکستان چاہتا تھا کہ پورے کشمیر میں پلیبیسائٹ ہونا چاہیے جموں اور کشمیر کو ملا کر. ٹھیک ہے, اس کے بعد آتا ہے جی کامن ویلتھ پروگرامز, کہ کامن ویلتھ کنٹریز جو ہیں کنٹریز جو تھے انہوں نے بھی مسئلہ کشمیر کو حل کروانے کے لیے ایک کوشش کی. اس میں یہ تھا کہ جو آسٹریلیا کے پرائم منسٹر تھے انہوں نے ایک پروپوزل دیا جس کو پاکستان نے ایکسیپٹ کیا, انڈیا نے ریجیکٹ کیا. وہ بھی پیرٹی والا پروپوزل سے ہی ملتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں کی جو فوجیں ہیں انہیں باہر نکال دیا جائے. اس کے بعد انڈیا اور پاکستان کی فوجیں جو ہیں وہ ایک برابر ہوں گی, پیسفل فوج ہوگی. ٹھیک ہے, دونوں کی فوج جو ہیں وہ برابر ہی ہوں گی. ٹھیک ہے, جب پلیبیسائٹ ہوگا تب بھی دونوں طرف سے برابر کی فوج ہوگی. اس کو بھی انڈیا نے ریجیکٹ کر دیا تھا کیونکہ وہ کبھی پاکستان کو اپنے برابر رکھنے کے لیے راضی تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے, کو رکھنے کے لیے, کیونکہ وہ انڈیا نے اس کو اس لیے ریجیکٹ کیا تھا کیونکہ وہ پاکستان کو اپنے برابر رکھنے کے لیے راضی نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو یہ تھا یونائٹڈ نیشن ڈکسن پلان کامن ویلتھ پروگرام, جنہوں نے کشمیر ایشو کو حل کرنے کے لیے سلوشنز دیے. کچھ کو پاکستان نے ریجیکٹ کیا, کچھ کو انڈیا نے ریجیکٹ کیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے جی یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے. اس کے بعد آتا ہے جی شملہ اگریمنٹ.
یہ امپورٹنٹ ہے کافی. یہ کیا ہوا 1971 میں وار ہوئی جس میں بنگلہ دیش ڈس انٹیگریٹ ہوا پاکستان سے. بنگال پروونس جسے ہم کہتے ہیں، بنگلہ دیش جسے ہم کہتے ہیں. اور اس میں کیا ہوا کہ انڈیا نے پاکستان کے جو 19,000 پرزنرس آف وارس، 90,000 کے جو آرمی کے آفیسرس تھے انہیں کیپچر کر لیا، اپنی قید میں کر لیا. اب اس وقت پاکستان کے جو پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو تھے اور انڈیا کے جو پرائم منسٹر گاندھی، تو انڈیا نے یہ شرط رکھی کہ 19,000 پرزنرس آف جو وار ہیں اور کچھ لینڈ تھی پاکستان کی جو انڈیا کے پاس تھی، تو اس کے بدلے میں انڈیا نے کچھ جو ہیں وہ شرائط رکھی، ٹھیک ہے، جس کو پاکستان نے ایکسیپٹ کرنا ہوگا. پہلی شرط یہ رکھی کہ ایگریمنٹ آن بائی لیٹرل نیگوشیشن، کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اب جو بھی ایشو ہوگا اسے پاکستان اور انڈیا مل کر ہی سولو کریں گے، ٹھیک ہے، کوئی تیسرا کنٹری جو ہے اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. ملٹی لیٹرل نیگوشیشنز نہیں ہوں گی، مطلب ثالثی نیگوشیشنز نہیں ہوں گی، کوئی تیسرا اگریمنٹ جو ہے، کوئی تیسرا کنٹری جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. ملٹی لیٹرل نیگوشیشنز اف بوتھ سائڈز اگری، ملٹی لیٹرل نیگوشیشنز جو ہے وہ صرف اس صورت میں ممکن ہوگی اگر دونوں پارٹیز جو ہیں اس پر اگری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ بائی لیٹرل نیگوشیشنز ہی ہوں گی، کہ مطلب پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو بھی ایشو ہوگا اسے پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ مل کر سولو کریں گے، ٹھیک ہے. کوئی تیسری کنٹری جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کرے گی. تیسری کنٹری تب ہی انٹرفیئر کرے گی اگر دونوں سائڈز جو ہیں وہ اگری کریں گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ انڈیا نے جو شرط رکھی تھی کہ جو سیز فائر ہوئی 1949 میں دونوں کنٹریز نے سائن کی تھی، اسے لائن آف کنٹرول کہہ دیا گیا، ٹھیک ہے، کہ اب ڈیفیکٹو لائن آف کنٹرول ہوگی کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ بارڈر کا کام کرے گی. تو یہ چیزیں شملہ اگریمنٹ میں انکلیوڈ تھیں کہ جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی ایشو ہوگا تو بائی لیٹرل نیگوشیشنز ہوں گی، ٹھیک ہے، نہ کہ ملٹی لیٹرل نیگوشیشنز ہوں گی. کہ تو اس کے جواب میں انڈیا نے پاکستان کے جو 19,000 پرزنرز آف وارس تھے، ٹھیک ہے، اور جو جنگ بندی تھے انہیں واپس کر دیا. اب اس شملہ اگریمنٹ کو انڈیا نے یہ نتیجہ نکالا کہ اب پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی بھی جب ایشو ہوگا تو اس میں جو UN ہے وہ انٹرفیئر نہیں کرے گی، ٹھیک ہے. اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ کشمیر ایشو سے ہے جو جا ملتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کشمیر ایشو جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک ایشو ہے. اب انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ مل کر ہی اس کو طے کریں گے. UN جو ہے اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گی اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا یا تیسرا کنٹری جو ہے اس میں انٹرفیئر کرے گا. اب یہ کشمیر ایشو سولو ہوگا تو پاکستان اور انڈیا مل کر ہی اس کو طے کریں گے، لیکن پاکستان جو ہے وہ انٹرپٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. UN ریزولوشن پاکستان جو ہے وہ شملہ اگریمنٹ کو مانتا ہے، لیکن شملہ اگریمنٹ میں ذوالفقار علی بھٹو نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کوئی فائنل اگریمنٹ نہیں ہے آن دا سیٹلمنٹ آف کشمیر ایشو. یہ کشمیر ایشو کے حوالے سے کوئی فائنل اگریمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس میں کچھ اگریمنٹ کیے گئے ہیں لیکن وہ فائنل نہیں ہے. تو پاکستان اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ UN ریزولوشن کی جو مطابق کشمیر ایشو میں پلیبیسائٹ ہونے چاہیے اور کشمیری عوام کو اس بات کا حق جو ہے وہ دینا چاہیے کہ وہ کس طرف ہونا چاہتے ہیں. وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں تو وہ انڈیپینڈنٹ رہیں، وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو وہ انڈیا کے ساتھ رہیں، وہ پاکستان کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں تو وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ پوائنٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے جو انڈیا جو ہے جس بات پر انسسٹ کرتا ہے بائی لیٹرل نیگوشیشنز، کہ کشمیر اب صرف دو طرفہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ اس میں UN ریزولوشن ہوگی، UN جو ہے وہ انٹرفیئر کرے گی اور نہ ہی کوئی دوسرا کنٹری جو ہے وہ انٹرفیئر کرے گا. تو یہ تھا جی شملہ اگریمنٹ، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دونوں کنٹریز کا اس کشمیر ایشو پر جو ہے وہ ویو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، کہ انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ کشمیر ایشو کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں. سب سے پہلے ہم انڈیا کا ویو دیکھیں گے، ٹھیک ہے. انڈیا کا یہ ماننا ہے کہ جو ہے کشمیر جو ہے وہ انٹیگرل پارٹ ہے انڈیا کا. کشمیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کشمیر کوئی کنفلکٹ نہیں ہے، بلکہ کشمیر انڈیا کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو سگنیچر آف مہاراجا ہیں، ٹھیک ہے، جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن ہوا تھا انڈیا کا، وہ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ بالکل ویلڈ تھا. اس کے مطابق کشمیر انڈیا کا پارٹ ہے. اس کے علاوہ جو UN کی ریزولوشن 47 ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اسے امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا. تو سب سے پہلے جو UN نے ریزولوشن پاس کی تھی اسے UN ریزولوشن 47 جو ہے وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں پروپوزل دیا گیا تھا کہ پہلے پاکستان اپنی آرمی نکالے گا، پھر انڈیا اپنی آرمی نکالے گا، اس کے بعد وہاں پلیبیسائٹ ہوگا. تو انڈیا کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ پاکستان نے اپنی آرمی پہلے نہیں نکالی تھی، ٹھیک ہے، لہٰذا اس ریزولوشن کو اب امپلیمنٹ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے شملہ اگریمنٹ، ٹھیک ہے. تو یہ طے پایا تھا کہ 12
بھارت اور پاکستان کے درمیان جو ایشو ہوگا وہ بائی لیٹرل ہوگا، ٹھیک ہے، دو طرفہ ہوگا کیا جائے گا، ٹھیک ہے، ان کے درمیان کوئی بھی ایشو ہوگا وہ بائی لیٹرل ہوگا، ملٹی لیٹرل نہیں ہوگا۔ خاص طور پر ان کی توجہ جو تھی وہ کشمیر ایشو پر تھی، ٹھیک ہے، کہ کشمیر ایشو کو جو ہے وہ اب دو طرفہ مطلب پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ مل کر ہی سولو کریں گے، یو ایس جو ہے وہ اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گی، ٹھیک ہے، بلکہ یہ جو کشمیر ایشو ہے وہ پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ مل کر ہی طے کریں گے، کوئی تیسری پارٹی جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کرے گی۔ انڈیا کا جو ہے وہ اس بات کا یوں مانتا ہے کہ اب انڈیا اور پاکستان کا ایشو جو ہے وہ خود سولو کریں گے، کوئی تیسری پارٹی انٹرفیئر نہیں کرے گی۔ اس کے بعد انڈیا یہ مانتا ہے کہ پاکستان جو ٹیررزم کو وہ سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کشمیر میں بھی اور انڈیا میں بھی، تو جب تک پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کو نہیں روکے گا تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو معاملات ہیں وہ اچھے نہیں ہو پائیں گے، ٹھیک ہے۔ انڈیا کا یہ ہے ویو کشمیر ایشو پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ کیا سوچتا ہے کشمیر ایشو کے حوالے سے، ٹھیک ہے، پاکستان کا ماننا کیا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ جگولر وین آف پاکستان ہے، کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شاہ رگ ہے، ٹھیک ہے۔ کشمیر کا فائنل سٹیٹس جو ہے وہ پیپل آف کشمیر ہی ڈیسائیڈ کریں گے، ٹھیک ہے، نہ کہ ڈوگرا راجہ اور نہ ہی ہری سنگھ اس بات کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ کشمیر انڈیا میں رہنا چاہے گا یا پاکستان میں، بلکہ پیپل آف کشمیر اس بات کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، انڈیا کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انڈین فورسز تھی وہ کشمیر میں آلریڈی موجود تھیں۔ ہماری ہری سنگھ نے جو انسٹرومنٹ آف ایکسائزن سائن کیا تھا تو وہ سائن کرنے سے پہلے ہی انڈیا کی جو آرمی تھی وہ کشمیر میں موجود تھی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ پاکستان کا یہ ماننا ہے کہ کشمیر کے اندر جو پروٹیسٹ ہوتے جا رہے ہیں، وہاں پہ جو انسرجنسی ہو رہی ہے، روز بروز جو تحریکیں چلتی ہیں، وہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ کشمیر جو ہے وہ آزادی چاہتا ہے۔ اس کی جو ہے ٹو نیشن تھیوری کو بھی بیس بنایا گیا ہے کہ جب پاکستان بنا 1947 میں تو اس میں ٹو نیشن تھیوری کو بھی جو ٹو نیشن تھیوری تھی اس کا بھی ایک کردار ہے۔ ٹو نیشن تھیوری کیا تھی کہ انڈیا میں دو نیشنز ہیں، ایک ہندو ہیں اور دوسری مسلمان، تو مسلمان جو ہیں وہ اپنے لیے الگ وطن چاہتے ہیں۔ تو جیسا کہ انہوں نے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کشمیر میں جو ہے وہ 77% مسلمس تھے، ٹھیک ہے، لہٰذا 1947 میں جب ٹو نیشن تھیوری کے اکارڈنگ جو ہے وہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان ان علاقوں پر مشتمل تھا جو مسلمانوں کی میجورٹی تھی، تو وہ ایک آرگومنٹ جو ہے وہ یہ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انڈین نیگوشیشن کو جو UN ٹھیک ہے، اس کے بعد جو انڈین نیگوشیشن ٹو UN پاکستان کا یہ بھی ماننا ہے کہ انڈیا نے UN کی جتنی بھی ریزولوشنز ہیں انہیں ہمیشہ ریجیکٹ کیا، کبھی بھی اسے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ انڈیا نے کبھی بھی کشمیر میں پلیبیسائٹ نہیں کروانا چاہتا، اس پر UN نے جتنی بھی ریزولوشنز تھیں اس میں سے انہوں نے کسی کو بھی جو ہے وہ ایکسیپٹ جو ہے وہ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ انڈین ڈیفینس منسٹر جو ہے کشن میمن، انہوں نے کہا تھا کشمیر would vote join Pakistan and India government responsible for agreeing to plebiscite would survive، ٹھیک ہے۔ پاکستان ریزن دیتا ہے بیسیکلی اس وجہ سے انڈیا نے کشمیر کے اندر پلیبیسائٹ نہیں ہونے دیتا، اور یہ ریزن پاکستان نے نہیں بلکہ انڈیا نے خود دی تھی، ڈیفینس منسٹر نے دی تھی کہ کشمیر میں جب بھی پلیبیسائٹ ہوگا کشمیر جو ہے وہ پاکستان کو ہی ووٹ دے گا، اور انڈیا کی گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرے۔ تو یہ وجہ دی جاتی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کبھی بھی کشمیر میں پلیبیسائٹ نہیں ہونے دے گا، چاہے انہیں کوئی بھی آفر دی جائے، چاہے انہیں کوئی بھی کنڈیشن دی جائے، کیونکہ الٹیمیٹلی آؤٹ کم یہی ہوگی۔ کشمیر کے جو مسلمان ہیں، کشمیر میں جو مسلمز ہیں وہ 77% ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پاکستان کے ساتھ ہی الحاق کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا پاکستان کا پوائنٹ آف ویو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کشمیری ویو کہ کشمیر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے سیدھی سی بات ہے کہ جتنے بھی کشمیر میں کشمیری ہیں میجورٹی آزادی چاہتی ہے، نہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں نہ وہ انڈیا کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں، اپنا الگ سٹیٹس رکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کشمیر کا انڈیپینڈنٹ سٹیٹس چاہتے ہیں 1947 میں، پہلے جو کہ ہری سنگھ چاہتا تھا، پھر شیخ عبداللہ بھی چاہتا تھا، ٹھیک ہے، جو کہ کشمیر کے پرائم منسٹر بھی رہے تھے۔ موسٹلی کشمیر جو ہے وہ آزادی چاہتے ہیں، بہت کم ہے جو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں، بہت کم ہے جو انڈیا کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، بٹ میجورٹی وانٹس ٹو بی انڈیپینڈنٹ، الگ سے اپنا اسٹیٹس جو ہے وہ رکھنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جی کشمیری ویو۔ اب ہم بات کریں گے ہیومن رائٹس وائلیشن کی، ٹھیک ہے، کہ انڈیا آکوپائڈ کشمیر اور پاکستان آکوپائڈ کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشن کی کیا صورتحال ہے۔ تو اس میں جو انڈین کنٹرول جو کشمیر ہے، وہاں پر آزاد کشمیر کے مطابق 43% جو ہے وہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے، اور وہاں پر 43% جو ہے وہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے،
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو پاکستان آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں پر 19% ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو 90,000 کشمیری مسلمز ہیو بین کلڈ سنس 1988. ٹھیک ہے. 1988 سے لے کر اب تک جو ہے وہ 90,000 جو کشمیری مسلمز ہیں وہ مارے گئے ہیں. یہاں پر کیا ہے کہ یہ کہاں پر کہا گیا ہے؟ انڈین آکوپائڈ کشمیر پر. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ موسٹلی ہیومن رائٹس وائلیشن آرگنائز جو ہیں وہ کنڈیم کرتی ہیں انڈیا کو. ٹھیک ہے. زیادہ تر جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے وہ انڈیا میں ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے. وہاں پر 43% ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے. قریباً 1988 سے لے کر اب تک جو ہے وہ 4,000 وومن کا ریپ بھی کیا گیا ہے. تو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو ہے وہ ظلم و ستم جاری ہے. اس کے علاوہ جو کشمیر میں مارے گئے لوگ تھے وہ 90,000 تھے. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا چکی ہوں. اس کے علاوہ جو روز بروتھ جو پروٹیسٹ ہوتا ہے ابھی ریسنٹلی وہاں پر ابراہیم وانی کو مارا گیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو پاکستان والی سائڈ پہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے وہاں پر زیادہ اکیوز کیا جاتا ہے ملیٹنٹ گروپس کو. ٹھیک ہے. ملیٹنٹ گروپس میں لشکر طیبہ وغیرہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کے جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کو زیادہ اکیوز کیا جاتا ہے، جبکہ پاکستان کا ماننا ہے کہ وہ سپورٹ کر رہا ہے ان کو جو کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں. جبکہ انٹرنیشنلی ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن مانا جاتا ہے. انڈیا کا بھی یہ پاکستان پر بلیم ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کو فروغ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. ان آرگنائزیشنز کے ذریعے ٹیررزم کو جو ہے وہ فروغ دے رہا ہے، ٹیررزم کو بڑھا رہا ہے. یہ ایک رفلی اوور آل ویو تھا. ٹھیک ہے. ہیومن رائٹس وائلیشن کا کشمیر ایشو کے حوالے سے کہ یہ کیسے ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جس میں موسٹلی بلیم جو ہے وہ انڈیا کو کیا جاتا ہے کہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہیں جو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہوتے ہیں. تو یہ تھا اوور آل ویو کشمیر ایشو کے حوالے سے. ٹھیک ہے. ہیومن رائٹس وائلیشن کے بارے میں. اس کے علاوہ لاسٹ پہ دیکھتے ہیں نہرو پرومس کے نہرو کا کشمیر کے پلیبیسائٹ کے حوالے سے کیا کہنا تھا. ٹھیک ہے. یہاں پہ میں نے کچھ کوٹیشنز نوٹ کی ہیں کہ نہرو کا کیا کہنا تھا. ٹھیک ہے. That government of India and Pakistan should make a joint request to UNO to undertake a plebiscite in Kashmir at the earliest possible date. ٹھیک ہے. تو نہرو کا خود کا یہ ماننا ہے کہ کشمیر ایشو کو سیکورٹی کونسل UN میں لے جایا جائے کہ کس مقصد کے لیے UN اس میں جو ہے وہ انٹرفیئر کرے اور وہاں پر پلیبیسائٹ ہو، اور اس کے بعد کشمیر جو ہے وہ اس بات کو ڈیسائیڈ کرے کہ وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو UN کے سیکورٹی کونسل جو ہے یا یونائٹیڈ نیشن کے ساتھ یہ کانٹیکٹ کرے. سب سے پہلا آئیڈیا جو تھا وہ انڈیا کے ساتھ یہ تھا. ٹھیک ہے. آئی وانٹیڈ ٹو سٹریس اٹ از اونلی دا پیپل آف کشمیر ہو کین ڈیسائڈ دا فیوچر آف پاکستان، کہ یہ کشمیر کے لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خود ڈیسائیڈ کرے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. کشمیر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو کشمیر کے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے. پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو انڈیا کے ساتھ رہیں. پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے. انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں تو انڈیپینڈنٹ رہیں. ہری سنگھ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کشمیر کس کے ساتھ الحاق کرے. ٹھیک ہے. نہرو کا خود کا یہ ماننا ہے، وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ خود ڈیسائیڈ کرے کہ وہ کس کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. I started with the presumption that it is for the people of Kashmir to decide their own future. کہ یہ کشمیر، انہوں نے پھر دوبارہ سے یہ کہا کہ کشمیر کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنا فیوچر جو ہے وہ خود ڈیسائیڈ کریں کہ وہ کس کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں. We will not compel them. ہم انہیں مجبور نہیں کریں گے. In that sense the people of Kashmir are sovereign. ٹھیک ہے. تو یہ تھا اوور آل نہرو کی 3 کوٹیشنز لکھی ہیں. ٹھیک ہے. ان کا پلیبیسائٹ کے حوالے سے یہ ماننا تھا کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ خود ڈیسائیڈ کریں کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں تو انڈیپینڈنٹ رہیں. پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ الحاق کریں. انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو انڈیا کے ساتھ الحاق کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھا اوور آل کشمیر ایشو کے حوالے سے کہ انڈیا کے پرسپیکٹیو کے لحاظ سے کیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پاکستان کا کیا پرسپیکٹیو تھا. ٹھیک ہے. پاکستان کا اوور ویو کیا تھا. ٹھیک ہے. کہ کشمیر ایشو جو ہے وہ کیسے چل رہا ہے. تو اوور آل پاکستان کا یہی ماننا ہے کہ انڈیا خود جو ہے وہ خود کو بگیسٹ ڈیموکریسی آف دا ورلڈ مانتا ہے. اور نہرو کی کوٹیشن میں نے آپ کو آلریڈی دکھائی ہیں کہ وہاں پر جو ہے اگر پلیبیسائٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ کشمیر ایشو ہی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ پاکستان ہمیشہ پلیبیسائٹ کو سپورٹ کرتا ہے کیونکہ پیپل آف کشمیر جو ہے وہ خود ڈیسائیڈ کریں کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ رہیں. انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو انڈیا کے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے. ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. کہ پلیبیسائٹ کے ذریعے UN کے ریزولوشن کے اکارڈنگ ہونا چاہیے. پلیبیسائٹ جو بھی ہے وہ بھی UN کے ریزولوشن کے اکارڈنگ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کہ وہاں پر پلیبیسائٹ پاکستان چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ پلیبیسائٹ کو سپورٹ کرتا ہے کہ وہاں پر پلیبیسائٹ ہونا چاہیے کہ کشمیر خود جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے وہ کیا چاہتے ہیں. جبکہ انڈیا ہمیشہ پلیبیسائٹ کو ڈینائی کرتا ہے کہ میں نے آپ کو آلریڈی ریزن بھی بتائی ہے. اور اس بات کو وہ خود انڈیا کے جو ڈیفینس منسٹر ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کو ہی ووٹ کرے گا. لہٰذا انڈیا کے لیے یہی بیسٹ ہے کہ وہ جو ہے پلیبیسائٹ کو روکے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا اوور آل کشمیر ایشو. ٹھیک ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی.
اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.